الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین ایک دوری پڑھو دروشی بابا سے بلند الصلاة
نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجد مقدس جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے۔ اور اج دے اس جمعے دا جڑا ساڈا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام محمود۔ ایک مقدس جمعۃ المبارک دی صدارت بزرگوارم عزت مآب جناب محمد شکر دین بھٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور ساڑھے اج دے مہمان خصوصی عزت مآب محترم المقام جنہاں نو میرے نال اللہ دی وجہ تو پیار ہے، فی سبیل اللہ پیار ہے جنہاں محترم جناب میاں محمد شفقت علی صاحب زیدہ مجدہ توکل ٹیکسٹائل فیصل آباد سمیم قلب نال دل دی اتھا گہرائیاں نال اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ انہاں قیمتی وقت چوں کچھ وقت سانو عنایت کیتا اور ساڈی اس پر نور محفل نو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال انہاں دے رزق اندر، گھر اندر، مال اندر، عزت وچ، شہرت وچ، دسترخوان وچ اللہ تعالیٰ اپنی شان بے پناہ برکتاں اور وسطاں نصیب فرمائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک کلام ہے، اس تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ چونکہ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن۔ کدوں ہونی ہے؟ قیامت والے دن۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا کلام سنو، 4-5 اشعار میں اس تے پیش کرنا۔ فرماندے نے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اے پہلا شیر دا مقام محمود والا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پڑھیے، دیکھنی ہے حشر میں عزت
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول۔ پھر جدو اساں قبر میں جانا ہے اوتھے کی ہونا ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، وجہ کیے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول۔ اٹھ کے یا رسول اللہ زندہ باد، پڑھیے مل کے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، اور لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا، کیوں بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، پڑھیے بھٹتی ہے کونین میں، کئی چہرے خاموش نے، پوچھو نو کی مسئلہ ہے، تینوں گل سمجھ نہیں آ رہی یا دل نہیں کردا سرکار دی نعت پڑھنو، بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، کئی آندے نے سانو نبی دی لوڑی کو نہیں، ڈائریکٹ جنتے جانا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، دلیل کیے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول ہاں
بابا سے بلند، بابا سے بلند. اچھا یا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے وہ جنم کی بات ہوگی نا، ہوں ساڑھی گل آ گئی. میاں صاحب اب ہماری بات آ گئی اہل سنت کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ان نجدی دور ہو. فرمان دینے میرے امام، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ان نجدی دور ہو. کیوں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو. کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ارے ہم رسول اللہ یا رسول جیڑا جیڑا رسول اللہ دا ہاتھ ذرا کھڑا کرو ماشاءاللہ. باہر والے بھی بیٹا محمد نور جمال سارے انہوں چیک کر کیڑا کیڑا رسول اللہ والا ہے. ہاں بھائی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو. پھر چاکا نہیں کرنا، پھر باواز بلاد سینے دا زور لا کے اپنی عقیدے دا اعلان کرنا ہے. ہاں اپنے عقیدے دا اعلان کرنا ہے، عقیدہ کی اعلان کرنا ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ جنت رسول، ہم رسول اللہ کے جنت. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، پہلے میں عرض کر چکے ہیں کہ ساڈا جمعۃ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اخروی فضیلت جیڑی میدان معاشر وچ ہونی ہے وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام محمود. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. سونیا یقینی طور تے حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جڑا ترجمہ کیتا ہے نا وہ سنو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد بیان کریں گے، جہاں سب تمہاری حمد بیان کریں گے.
جو گزر گئے وہ بھی، جو آئے بعد میں وہ بھی، پرانے نئے متقدمین متاخرین سارے منن والے تے نہ منن والے، سونے ایسے مقام تے فائز کرانگا جتے تارے تھوڑی حمد و ثنا بیان کر دے ہون گے۔ ہن اسا دا مطلب ہے کہ ان قریب امید ہے کہ توانوں میں مقام محمود عطا کرانگا، امید ہے کہ مقام محمود توانوں میں عطا کرانگا، لیکن یہ صرف عام امید نہیں، اے اللہ دی امید ہے۔ بولو کی دی امید ہے؟ اللہ دی امید ہے۔ اور مفسرین کرام نے بالاتفاق، ڈبلنگ بند کر کے والیوم کھولے دا، ڈبلنگ نہ ہوئے، مفسرین کرام نے متفقہ طور تے مسئلہ لکھیا ہے کہ جدوں قرآن پاک اندر اللہ فرمائے نا اسا تو نرا امید نہیں ہوندا بلکہ او یقین دا فائدہ دیندا ہے، یقین واسطے رب نے فرمایا اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب یقیناً تواڈا رب توانوں اس محمود دے مقام تے فائز کرے گا جتھے سارے تواڈی حمد و ثنا بیان کر دے ہون گے۔ تے ڈیوٹی کی ہے؟ سونے تہجد پڑھیا کرو، فتہجد بہی نافلۃ لک، یہ تواڈے واسطے نفل ہے، فرض اتے زائد ہے، اوور ٹائم ہے، سونے یہ تہجد تسی پڑھ لیا کرو تے یقیناً تواڈا رب تانوں مقام محمود تے فائز کر دے گا۔ ہن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نقطہ او دے واسطے جڑا گھروں تقریر سننے واسطے آیا ہے، اس موقع تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نقطہ ہے، نقطہ اے وے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے نفل پڑھن تہجد پڑھن تے مقام محمود ملے تے جدوں مصطفیٰ فرض پڑھتے ہون گے کیا کمال کا نقطہ ہے۔ فرمایا اسا یقیناً تواڈا رب تانوں اس مقام اتے فائز کرے گا، کیسا مقام جڑا عام مقام نہیں، کسے نو عطا نہیں ہونا، رب نے مقام رکھیا تے مدینے دے تاجدار واسطے رکھیا ہوئے ہے، مقام محمودہ، ایسا مقام جس تے سونیا میں تینوں فائز کراں گا تے آپ پیچھے نہیں ہٹ جاںگا، میں بھی تیری حمد و ثنا بیان کراں گا تے لوگ جننے میدان محشر وچ ہون گے مدینے دا تاجدارا سارے تیری حمد و ثنا بیان کر دے، سارے تیری حمد و ثنا بیان کرنا۔ ہن پھر ایک نقطہ آ گیا، جے نبی صرف تہجد پڑھن تے صلہ کی ہے مقام محمود، رب ہی فرمایا نا فتہجد بہی ومن اللیل، رات نو، رات دیکھو جی اسے وچ فتہجد بہی، ایڈا ہوندا نا شاموں جاگنا تے ساری رات جاگنا تہجد نہیں لینی، یہ تہجد نہیں ہوتی، تہجد یہ ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ پھر اٹھو، اے قرآن تو ثابت ہوندا ومن اللیل، اے من تبیزی ہے، بعض رات، کچھ رات سو جاؤ تے کچھ رات پھر اٹھو، کچھ رات پھر اٹھو، اٹھ کے پھر کی کرو، طہارت کرو، وضو کرو، پاک صاف ہوو، پھر اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی حریم ناز وچ سجدہ کرو، تہجد ادا کرو، تو یا اللہ محبوب نو صلہ کی ہے، فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، سونے یقیناً تیرا رب تینوں پھر اس صلے وچ مقام محمود تے فائز فرمائے گا۔ پہلا میں نقطہ کی پیش کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھن، تہجد ادا کرن تے رب صلہ کی دیندا ہے مقام محمود، تے جدوں میرے محبوب فرض پڑھ دے ہون گے، یہ سونے دے نفلاں دا صلہ ہے، تے جدوں فرض پڑھن گے پھر وہ صلہ کی ہوئے گا، اسی سمجھ سکنے ہیں، اے بھی رب نے سان دس دیتا ہے قرآن وچ تاں سمجھ آ گئی ورنہ نہیں سی آؤں، یہ بھی رب دی مہربانی کہ رب نے دس دیتا ہے کہ سونے آ صلہ اس دا۔ ہن دوسرا نقطہ، جدوں سارے حمد و ثنا بیان کرنگے تے جدی کیتی جائے حمد و ثنا بیان انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں کی آندے نے محمد۔ ہن مزے دی گل ہے رب نے اپنا نام رکھیا محمود تے محبوب دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود کنوں آندے نے جدی تعریف بیان کیتی جائے،
تے محمد کنوں آندے نے جدی سب تو زیادہ تعریف بیان کیتی جائے. ہائے 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 محمود ہوے جدی حمد و ثنا بیان کیتی جائے تے محمد کون ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن جدی ہر لمحے ہر لحظہ ہر کڑی ہر پل ہر ساتھ ہر ویلے ہر ٹائم صفت و ثنا تے حمد و ثنا بیان کیتی جائے. الذی یحمد حمدن کرتن بعد کرتن اور مرتن بعد مرتن ایک لمحے تو بعد دوجے لمحے دوجے تو بعد تیجے لمحے تیجے تو بعد چوتھے لمحے چوتھے تو بعد پنجویں لمحے. اور رب نے اذان دا ٹائم رکھیا ہی ہوے. ساڈے اذان ختم ہوئی نال دی مسجد شروع ہو گئی ادھروں ختم ہوئی نال دے پنڈ شروع ہو گئی. رب نے پوری دنیا وچ نماز تے اذان دا سرکل اج رکھے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جدو اشہد ان محمد رسول اللہ دی ستائے دل نواز دنیا وچ بلند نہ ہوندی. یا رسول اللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں. سب تو پہلی اذان انڈونیشیا وچ ہوندی کیونکہ سورج پھردا نہ پیا سورج پھردا پیا. اوتھے اذان ختم ہوئی نال دے ملک شروع ہو گئی. پھر طلوع شمس اوتھے ہوندا پیا فجر صادق اوتھے ہوندی ہے پئی. اوتھے ختم ہوئی نال دے ملک شروع ہو گئی. اوتھے ختم ہوئی نال دے ملک شروع ہو گئی. 24 گھنٹے ایک سیکنڈ کی میں نہ مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ ہوندا ہوئے گیا. ہن پھر جڑا نقطہ دسنا چاہنا وہ سن لو. پھر چاہیے سی کہ سرکار دا نام محمود ہوندا تے رب اپنا نام محمد رکھدا کیونکہ محمد ہوئے جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے. یا رب العالمین سارے تو زیادہ تعریف دے لائق تیری ذات کائنات دے اندر پر تو اپنا نام محمد نہیں رکھیا اپنے یار دا نام محمد رکھیا ہے دلدار دا نام محمد رکھیا ہے. یا اللہ اپنا کیوں نہیں رکھیا؟ فرمایا اس واسطے میری تعریف تے نبی کر دینے پے میری تعریف تے رسول کر دینے پے میری تعریف تے صحابہ کر دینے پے میری تعریف تے اہل بیت دے لوگ کر دینے پے میری تعریف تے جنات کر دینے پے میری تعریف تے حیوانات کر دینے پے میری تعریف تے زمین کر دیے پے میری تعریف تے آسمان کر دائے پیا جنات کر دینے پے حوراں کر دیاں نے پیاں غلمان کر دینے پے فرشتے کر دینے پے ریت دے ذرے تے پانی دے قطرے میری صفت و ثنا بیان کر دینے پے. پر میرا یار ہوے نام محمد تا رکھے او دی صفت و ثنا میں آپ بھی بیان کرنا وا بیا میں بھی بیان کرنا میں بھی کرنا. سونے دا نام محبوب اس واسطے رکھے آئے محمد اس واسطے رکھے آئے محمد اس واسطے رکھے آئے محمد اس واسطے رکھے آئے تاکہ کائنات والیاں نو پتہ لگ جائے. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. سونیا تیرا ذکر تینوں راضی کرنے واسطے بلند کر چھڑیا ہے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن ہر لمحے تعریف ہوندی ہے پئی ہر لحظہ تعریف ہوندی ہے پئی. رب نے ذکر نہ بلند کیتا ہے جدوں نماز پڑھنے آ رب دے ذکر دے نال سونے دا ذکر بھی آوے جدوں حج کرنے آ رب دے ذکر دے نال سونے دا ذکر بھی آوے جس ویلے درود و سلام پڑھنے آ تے رب دے ذکر دے نال سونے دا ذکر بھی آوے خطبہ جمعہ پڑھنے آ رب دے ذکر دے نال سرکار دا ذکر بھی آوے. عرش اولا دیاں بلندیاں تے میرے تواڈے ابا جی آدم علیہ السلام نے دھیان ماریا ایک پاسے رب دا نام ہے ایک پاسے سرکار دا نام ہے. رب نے اوتھے بھی دسیا ہے صرف زمین دیاں پستیاں وچ نہیں بلکہ عرش اولا دیاں بلندیاں وچ بھی یار دا ذکر جاری ہو ساری ہے. عرش اولا دیاں بلندیاں وچ بھی محبوب دا ذکر جاری ہو ساری ہے. فرمایا نام محمد اپنا نہیں رکھیا اے دا رکھیا ہے. کیوں؟ میری تے ساری کائنات تعریف کر دی ہے نا اے او وچ دی میں بھی تعریف کرنا وا. جس کمپنی نے موبائل بنایا ہے کمپنی والا موجود ہوئے تو موبائل دی میں تعریف کراں کہ بڑا چنگا ہے بنان والا خوش کہ ناراض؟ بولو تو صحیح. میں تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پہ بیان کرنا خوش ہو کہ ناراض ہو؟
جیڑا خوش ہے وہ سبحان اللہ تو بولے گا، جیڑا ناراض ہے وہ تو پھر نہیں نا بولے گا، جیڑا خوش ہے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ ہوں میں اس کمپنی دی تعریف کراں کہ کمپنی بڑی چنگی ہے جنہیں موبائل چنگا بنایا ہے۔ مثال لگا دین گل سمجھان واسطے، چونکہ سرکار دی تعریف اتنے بھی ہوندی ہے پئی اتنے مقام محمود تے بھی تعریف ہو گئی۔ موبائل بڑا چنگا ہے، مائک بڑا چنگا ہے، ڈائز بڑا چنگا ہے، ممبر شیپ بڑا سونا بنایا ہے، تے جنہیں بنایا وہ بھی کول ہوئے تے خوش ہوئے گا کہ ناراض؟ تے جے کول نہیں انہوں رپورٹ ملے کہ فلانے نے وہ دی بنی شے دی تعریف کیتی ہے، بنان والا خوش کے ناراض؟ لو آئی ساڈا وعدہ جی، رب نو ویکھیا تے نہیں پر وہ دی بنی شے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرنے آ گئے، ویکھیا تے رب نو تے نہیں ویکھیا پر وہ دی بنی ذات دی تعریف کرنے آ پے، جن نے سونا بنایا ہے، جن نے انہوں مقام محمود عطا فرمایا ہے، جن نے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ حضرات ہن میں دے تفسیری نکات لگا عرض کر، بڑی توجہ۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس تو مراد سرکار دا قیام ہے، قیامت والے دن جدو نبی کریم صلی اللہ، یہ دروازہ بیٹا کھول دیں، پیچھے سے دروازہ کھول دیں، دروازہ نہ بند کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قیام، کیونکہ یہ ظرف ہے نا، قیام مراد لیا ہے، لیکن اے دے نالو اعلیٰ تفسیر ہوے جڑی میں ہون لگا پیش کر۔ اس تو مراد میرے آقا دا صرف قیام نہیں بلکہ او مقام ہے، او مرتبہ ہے، او فضیلت ہے، او شان ہے، او علو مرتبہ دے جیڑی اللہ نے قیامت والے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ مقام محمود ہے، او عظمت، او شان جیڑی رب نے کسے نو بھی عطا نہیں فرمائی، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دینی، وہ سرکار کا مقام محمود ہوگا۔ اور جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان ملے گی، اللہ نے یقین تو آیا کہ سونے یقینی طور تے تیرا رب تینوں مقام محمود تے فائز کرے گا۔ اس ویلے ہونا کی ہے، اپنے آپ بگانے سارے ویکھ کے سرکار نو بس ویندے ہی تعریف شروع کر دینی ہے، تو میرا خیال ہے اعلی حضرت دا ترجمہ ہی کیتا جانا اتنے، کیونکہ باقی نبی بھی اتنے ہون گے، باقی رسول بھی اتنے ہون گے، باقی پیغمبر بھی اتنے ہون گے، اولو العظم رسول بھی اتنے ہون گے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اتنے ہون گے، پر اے جڑی شان ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی ہوئے گی۔ تے اساں تے اگے بھی پڑھنے ہیں، اسی تے بے مثلو بے مثال ماننے ہی ہیں، تے جدوں اساں اتنے پڑھ دیا ہونا ہے بیگانیاں بھی نال رل جانا ہے، ہن آکھنا گلاں وہی صحیح جڑیاں بغدادی مسجد اندر ہوندیاں رہیاں نے، یہی گل ادو رضوی کردا سی، یہی گل ایتھے کردا ہے پیا، نہ اوتھے رب نے منع کیتا نہ ایتھے رب نے موڑیا ہے۔ اس واسطے ترجمہ میرے امام دا یہی ہے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی۔ میرا دل کردا اوتھے بھی انجی ہونا ہے، پہلے ایتھے ماحول بنا لئیے، بازو فضا اندر لہرا کے سرکار دی عظمت دے چنڈے بنا کے، سینے دا زور لا کے، زباناں دے تالے کھول کے، اپنے ایمان نو حاضر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرو، انشاءاللہ دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا، طبیعت فریش ہو جائے گی۔ سب سے اولا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا او اعلی۔ جدوں باقیاں نبیاں نو اوتھے ویکھنا ہے، اوتھے میرے مصرع پڑھیا جانا ہے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کایا کا ہمارا نبی، تاجداروں کایا کا ہمارا نبی، تاجداروں
کایا کا ہمارا نبی. 5 واری مل کے ذرا سینے دا زور لاؤ. سب سے اولا بازو تھلے نہیں کرنے, بازو تے رکھنے نے, فضا وچ لہرانے نے تاکہ میرے آقا خوش ہو جان گے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا, سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ. اساں پھر اوتھے اے بھی آکھنا ہے سارے نبی جلوہ فرماؤں گے, رسول تشریف فرماؤں گے, اسی آکھاں گے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, 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 سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. بالیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ. اوتھے بھی پیاس لگی ہوئی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے. سونیا تہاڈی حمد و ثنا بیان کیتی جا رہی ہے, مہربانی فرماؤ نظر کرم کرو. رضوی نو پیاس لگی ہے, لوکاں نے آکھنے ایتھے کیوں مانگنا ہے. میں کیا کی کراں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا او آلہ, میں ایویں گل نہیں کی تھی جی. پیاس لگی ہونی ہے, منگنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کولوں. ترمذی شریف, ہوں ٹھیک ہے, ترمذی شریف, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن جریر طبری, مشکات شریف, روایت موجود, راوی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے مقام محمود کی گل جے, توجہ. عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا بڑا اوکھا ویلا کیا مندہ. حضور ہوتے گیدرنگ بڑی ہونی ہے, رش بڑا ہونا ہے, اجتماع بڑا ہونا ہے. حضور انہیں رش وچ جدو توانوں لبنا ہوئے تے لبیے کیویں. صحابی پوچھتے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مازاق دے کاجل والیا توانوں ملنا ہوئے, لبنا ہوئے, تلاش کرنا ہوئے, کتے تلاش کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے غلاماں جتھے اعمال تول دے ہون گے اس ترکڑی دے کول آ جائیں. جدے اعمال نیک تھوڑے ہون گے میں او دے نامہ اعمال وچ اضافے کردا ہوواں گا. اچھی کہہ دیو. لو میں اتنے روک کے ایک روایت سنا دیا. آدم علیہ السلام سبز رنگ دا جبہ پا کے قیامت اندر اپنی مسند تے بیٹھے ہون گے.
اپنی مسرت تے ہون گے سرکار دا امتی ایک ہوئے گا، وہ دا نامہ مال تولیا جائے گا، گناہ زیادہ ہون گے نیکیاں تھوڑیاں ہون گی ہے۔ فرشتے آکھن گے یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا نو جکڑو، جکڑ کے کسیڑ کے جنمے سٹو، وہ کسیڑ کے لے جاندے ہون گے پہ آدم علیہ السلام نو ترس آ جائے گا، آپ اٹھ کے اپنی مسرت کھلو گے، آکھن گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا امتی جاندہ جے پہ جنمے، اے سونیا تو آڈا امتی جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے فرشتے رک جاؤ، فرشتے رک جان گے، وہ انہوں کتھے لے چلے ہو؟ اللہ دا فرمان ہے جنمی ہے، فرمایا واپس لے آیا، انہوں نامہ مال میرے سامنے تولو، میرے سامنے تولو۔ تفسیر مدری شیف بیقی وقت قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سامنے تولو۔ حضور تو آڈا حکم سے رکھاں دے پر اللہ دا فرمان ہے جنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے والدہا واللیل زلفا ما زاغ دا کاجل ہا میم دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ رب دی بارگاہ یا اللہ تیرا وعدہ نہیں میرے نال والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا سونیا جے میں آکھے گا انجی کر لانگے، آئے تیرا وعدہ نہیں میرے نال سونیا ربا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا ان قریب تیرا رب سونیا انہا تینوں دے گا کہ تو راضی ہو جائیں گا۔ یا اللہ میرا امتی جاندہ پیا، یا اللہ میرا امتی جاندہ پیا، اللہ بھائی جو تھلے مرحبا یا اللہ تیرا وعدہ میرے نال؟ فرمایا بالکل۔ فرشتیو جی میں میرا سونا آندہ اس طرح ہی کرو، جی میں میرا محبوب آندہ ہے بولو، جی میں میرا محبوب آندہ ہے اس طرح ہی کرو۔ چلو لے آؤ انہوں واپس، فرشتے واپس لے کے آؤں گے، نامہ مال تولیا جائے گا، گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان اپنی جیب وچوں نا ایک کاغذ دا ٹکڑا کڈ کے نیکیاں والے پردے وچ رکھن گے، وہ پردہ جھک جائے گا، پلہ جھک جائے گا، فرشتے آکھن گے واہ جی واہ موجاں لگ گئیں تیریاں، جا جنت وچ جا، جا جنت وچ۔ انہیں ضد کر لینی ہے، انہیں کہنا نا میں نہیں جانا، میں نہیں جانا جنت وچ۔ او بھئی او تو جنم جاندہ سا پیا، جنت لبی جاندہ کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا تہاڈا اپنا مسئلہ میرا اپنا مسئلہ، ہن دسو میں پہلا جنتے جاواں کہ جدے صدقے لبی انہوں ملاں جا کے پہ میں پہلا جنتے جاواں یا جدے صدقے جنت نصیب ہوئی ہو دی بارگاہ جاواں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے گا، آکھے گا ماں زاگ دے کاجل والیا تھوڑا کرم کم آگے، تھوڑا ٹکڑا رکھیا کم آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے پچھانے مینوں؟ آکھے گا نہیں جی پچھانیا نہیں۔ سرکار فرمان گے میرا امتی ہے نا، بھول گیا سے دنیا وچ مینوں، پر میں رحمت للعالمین نبی اج مقام محمود تے فائز کیتا گیا وا، جو منگنا ہے میرے اللہ نے مینوں عطا کرنا ہے، تینوں جنمے جاندیاں ویکھیا ہے میری رحمت گوارا نہیں کر سکی، جا تیرے واسطے جنت ہے۔ آکھے گا مازاق دے کاجل والیا سونے چہرے والیا کیڑی نیکی کام آ گئی ہے؟ فرمایا ایک واری تو محبت نال میرے تے درود و سلام پیش کیتا سی، میں پرچی تے لکھ لیا سی، آج جو پرچی تیرے کام آ گئی ہے۔ ہائے یا رسول حق چاہے یا غوثیہ زندہ تے میرے ورگا گناہگار سیاہکار بادامال جدو جائے گا تے ویکھ کے ہی آکھنا سونیا میرے عملہ دینا کا کدوں منزل تے پہنچے گی، میں جرمانال پر لینے
کجاوے یا رسول اللہ تے میرے آقا کی آکھن گے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے میرے آقا نے فرمانا ہے جا رضوی تیرا اللہ حافظ جا رضوی تیرا اللہ مددگار ہے تے میں آکھنا سونیا خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے اے مازاگ دے کاجل والیا اے تے بالکل ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ ناصر مددگار ہے پر میدان معاشر ہے جتھے کھلو کے میں تواڈے نال گلاں کرنا وا پیا اے سونیا گل تے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ کوئی زبان چپ نہ روے پڑھیے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا گونج پہ جائے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا پوچھیا سونیا کتھے لباں توانوں فرمایا ترکڑی کو لا جائیں میزان عدل جتھے امال نامہ تلنا ہے سونیا راش بڑا ہونا ہے جو تھے نہ لبو دے پھر کتھے جاواں فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جائیں آئے جھوم جاؤ دیوانے ہو جھوم جاؤ پھر کتھے آ جائیں پھر حوض کوثر تے آ جائیں آقا اوتھے کی کرو گے فرمایا میں اپنے پیاسے گناہگار امتیاں نو حوض کوثر دے جام پر کے پیاندا ہوواں گا بیا اے مازاق دے کاجل والیا انہیں راش وچ جے اوتھے بھی ملاقات نصیب نہ ہوئے پھر کتھے آئیے فرمایا پھر تسی حوض کوثر پھر اس تو بعد میزان عدل جے دوواں جگہ تے نہ ملا پھر پل صراط تے آ جایا جے پل صراط تے آ جایا جے پل صراط تے آ جایا جے آقا اوتھے کی کرو گے فرمایا او تلوار نالوں تیز وال نالوں باریک پولے جتھے مومن جلدی گزر جائے گا جہنم دی آگ بھی آواز دے گی اے مومن جلدی لنگ جا اے مومن جلدی لنگ جا اے نبی دیا غلامہ جلدی گزر جا تے سونیا میرے ورگیاں دا کی بنے گا فرمایا میں کھڑیاں ہو کے رب سلم امتی یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے میں دے صدائے دل نواز بلند کردہ ہواں گا پیا اے ہی مقام محمود ہوئے انی مشکل حالات دے اندر انی مشکل حالات دے اندر آئمہ نے ایویں نہیں فرمایا آئمہ فرمان دے نے مقام محمود دی معتبر تفسیر ہوئے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا اے سونیاں دسو اسا این یا باسا کا ربو کا مقام محمودہ تو مراد کی ہے فرمایا اے مقام شفاعت کبریٰ ہے جڑا اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اے تفسیر ہوئے قرآن پاک دی جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایک حدیث سے سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے سرکار فرماندے نے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ راوی نے مسند امام احمد بن حنبل اور تفسیر ابن کثیر اندر موجود ہے جڑی میں پہلی بیان کی تھی ہے وہ ترمذی شریف تفسیر ابن کثیر تے تفسیر در منصور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ پورا ہفتہ لگتا ہے بھائی تیاری کرن تے چپ کر گئے ہو یہ بھی تو سبحان اللہ ہی ہے نا یہ مقام محمود ہے صحابہ پوچھتے ہیں آقا مقام محمود کی ہے فرمایا هو المقام الذی اشفع لامتی فیہ یہ وہ مقام ہے جتھے میں اپنی امتیاں دی شفاعت کرتا ہوں گا
تے جدو یہ بیان کریے نا نہیں اتنے ماں نے پتر نہیں سنبھالنا کی بین سنا نے ماں نے پتر نہیں سنبھالنا پیو نے تی نو نہیں سنبھالنا میں کیا سی کو پیو تے ماں دی گل کرنے ہیں وہ ماں نے نہیں سنبھالنا نہ سنبھالے ابا جی نے نہیں سنبھالنا نہ سنبھالے جے اور کسے نہیں سنبھالنا تے سانو کوئی فکر نہیں نہ سنبھالے پر اسی سرکار دی گل کرنے ہیں پہ میرا نبی یوم ہے جن نے اپنے امتی نو سنبھال لینا میری سرکار ہو نے جنہ اپنے امتی نو سنبھال لینا اسی ماں پہ گل ہی نہیں کرتے پہ لکھاں ماواں محبوب دی عزت قربان لکھاں رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت قربان اسی کو ماں پہ گل کرنے ہیں بے نبی کریم آپ تفسیر بیان فرمایا هو المقام الذی اشفع لامتی فیہ مقام محمود او مقام ہے جتھے میں اپنی امت دی شفاعت کردا ہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا نیزے تے سورج نفسا نفسی دا عالم دیکھیا جے گرمی کنی ہوندی ہے روزے رکھنے گرمی کتنی ہوندی ہے بولو اور سورج اینا نیڑے نہیں جنہ قیامت نو ہونا ہے سوا نیزے تے سورج نفسا نفسی دا عالم اور سرکار فرماندے نے کہ کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے اس پسینے وچ جڑا اپنے پسینہ ہوئے گا نا وہ اینا ایتھوں تک چڑھیا ہوئے گا وچ غوطے کھا رہے ہون گے اپنے پسینے وچ کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا پر شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے ساڑھے واسطے شفاعت کبریٰ دا منصب اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا ہے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر گناہگار جو معاشر اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا بد نصیبی آہستہ پڑھنا سینے دا زور لاؤ مسجد دی فضا گونجائے میرے آقا نظر کرم کر دین دعا کرنا وا پیا تواڈے واسطے اپنے واسطے گناہگار جو معاشر میں فریاد گے گناہگار جو معاشر اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا اے سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا پھر کی منظر ہونا ہے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں اور امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے اے مقام محمود امت کی وہ بخشش کا اصرار امت کی وہ بخشش کا اصرار ادھر شفاعتاں ہو رہی نے جنتا تقسیم ہو رہی نے جنت دے پلاٹ الاٹ کیتے جا رہے نے دوجے پاسے جہنم دیا گیا اللہ ایک ہی ہے فرمایا سونیا دا فکر نہ کری یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن
یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، سونیا تیرے چاہنے والوں، ہاں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار، اس تو مراد مقام محمود تو مراد مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ اور اے تفسیر بیان کرنے والے ائمہ میں انہوں نے نام بھی لے دیا کہ مقام محمود تو مراد مقام شفاعت ہے۔ امام ابن جریر طبری، امام بغوی، قاضی ایاز مالکی، محدث ابن جوزی، امام فخر الدین رازی، امام قرطبی مالکی، امام علاء الدین خازن، علامہ ابن تیمیہ اور امام ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین عینی، امام شہاب الدین کستلانی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور قاضی شوکانی غیر مقلد اور علامہ جلال الدین قاسمی، ان سارے مفسرین کرام نے لکھے کہ مقام محمود تو مراد مقام شفاعت ہے، کہ او مقام جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی شفاعت فرمان گے۔ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور دوسرا مشہور استمانہ، توجہ بھائی، دوسرا مشہور استمانہ کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نال سجے پاسے اپنے عرش تے بٹھائے گا۔ ہن جنوں عظمت چنگی لگی اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ان یمین العرش، عرش دے سجے پاسے رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کرسی صدارت بچھوائے گا۔ تے جدوں ویکھن والیاں ویکھنا ہے بلے 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 کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، جدوں اساں ویکھنا اساں کی آکھنا ہے یا اللہ کیا بات ہے، تیرے محبوب دی کیا بات ہے۔ کیوں بھئی کی آکھنا سونے ربا تیرے محبوب دی، تے یار لوگ کا سوچنا ہے یا اللہ اسی تے اوتے توحید بیان کر کے اپنی تے قوم دی بھی مت مار چھڑی بھی وہ ہور شے ہے، یہ ہور شے ہے، وہ وکھرا ہے، یہ وکھرا ہے، تے یا اللہ اوتھے تے اساں کوشش کر کے کٹھیاں نہیں ہون دتا تے ایتھے ساڈے عقیدے دا پٹھا ہی بہا دتا ایتھے پھر نال ہی۔ اور رب دا بھی فرمان ہے یہ ہونا سونے ایویں گلاں کردے لوگ، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی توحیدی نے اڑائی ہوگی۔ ایتھے بھی کٹھیاں بولو، اوتھے بھی کٹھیاں۔ رب العالمین کرسی صدارت بچھوائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عرش تے سجے پاسے ان یمین العرش۔ التذکرہ امام قرطبی اور جنہ ائمہ نے بات لکھی ہے امام ابن جریر طبری، امام بغوی، قاضی ایاز مالکی، امام ابن جوزی، امام قرطبی، امام خازن، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم جوزی، امام ابن اسقلانی، امام عینی، امام کستلانی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، قاضی شوکانی، علامہ جمال الدین قاسمی، ان سارے بزرگاں جی میں پہلا معنی لکھیا اوے دوجا معنی لکھیا۔ پہلا معنی مقام محمود دا، مقام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور دوسرا معنی رب قیامت والے دن کرسی صدارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عرش تے سجے پاسے بچھوا دے گا۔ اپنے بیگانے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کر دے ہون گے، تعریفاں کر دے ہون گے، ہن اوتھے کرن بھی کی، اور کرنا کی نے بولو بھائی، ایتھے تے نہ کر سکے پر اوتھے کرن گے بھی کی۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماندے نے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مان گیا۔ اج ایتھے سرکار آندے نے من تو نہیں مندا، اوتھے تو آکھنا سونیا من جو فرمانا نہ بیڑا لنگ گیا، بیڑا اوتھے جو تعریف کرنی ہے تے ایتھے کر۔ تے ساڈے سنگ رل کے تاجدار گوڑا رحمت اللہ علیہ والی گل تو ہی کر لے، کوئی مثل نہ ڈھول دی، کوئی مثل نہ ڈھول
دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جان نہیں بولن پڑھو چپ کر میرے علی ایتھے جان نہیں بولن دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جان نہیں یہ شیر اتھے بڑا فٹ آنا ہے جدوں ساریاں ویکھنا ہے کوئی مثل نہ ڈھول کوئی مثل نہ ڈھولن دے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن سوچنا اینا اچھا مقام کسی نو ملیا نہیں رب نے اینا نو دیتا ہے تاجدار گوڑا فرمان دینے چپ کر جا یہ دین والا خدا جانے یا لین والے محمد مصطفیٰ جان دینے تیری ڈیوٹی ہے نہیں ہے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن اے چپ کر میرے علی ایتھے اے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی دو تفسیریں میں نے بیان کی ہے دو تفسیریں بیان کی ہے کیا یہ حضرت امام مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں انہوں دی تفسیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے عرش تے بٹھائے گا اپنے عرش تے بٹھائے گا ہائے ہائے ایک کو نکی جی گل ہے بولو تو صحیح بولو بھائی ایک کو چھوٹی جی گل ہے اور میں سمجھنا کہ میرا رب نو پتہ ہے میرا ایمان ہے کہ عطا المصطفیٰ رضوی دا رب نو پتہ ہے یہ جنتی ہے کہ جنمی ہے تواڈا بھی ساریاں دا رب نو پتہ ہے کیڑا کیڑا جنتی ہے کیڑا کیڑا جنمی ہے تے یا اللہ 50,000 سال دا دن تے اینا لمحہ چوڑا پروگرام بنایا کیوں بس سوکھی جی گل ہے کہ قیامت آوے فرشتے انہوں جنتے چھوڑ دیو انہوں جنمے چھوڑ دیو بس گل مک گئی تے یا اللہ اینا لمحہ پروسیجر 50,000 سال دا ایک دن قیامت دا تو یا اللہ انہاں انتظار کروانا بھی انہیں جنمے جانا ہے انہیں جنتے جانا ہے تو نہ سوکھا کام تے وے فرشتیو انہوں جنتے چھاڑ آؤ انہوں کسیڑ کے جنمے چھوڑ دیو سوکھا جا کام تو یا اللہ انہاں لمحہ پیریڈ بنایا کیوں انہاں لمحہ پروسیجر قائم کیوں کی دائی فرمایا اس واسطے جے میں اس طرح کال دیاں تو جنتی ہیں تو جنمی ہے تے محبوب دیاں شاناں دا کیویں پتہ لگنا ہے کہ قیامت دا دن میں تے بنایا ہی عظمت مصطفیٰ دے اظہار واسطے وے اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا میں تے قیامت دا دن بنائے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اظہار واسطے وے قیامت دا دن یار لوگاں دی ٹھکائی دا دینے ساڈی عزت افزائی دا دینے کو نہیں سمجھ آئی انہاں دی ٹھکائی دا دینے ساڈی عزت افزائی دا دینے محبوب دے مقام و مرتبہ نو وکھان دا دینے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے شاید اس واسطے ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے اور کوئی مقصد نہیں قیامت دا دینا اینڈا لمبا بنان دا مقصد رب دا اے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی
دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مقام و مرتبہ دے وکھان دا وقت کہ جڑے نہیں مننے ویکھ لو، تانوں تو دعوت دیتی جاندی کہ من لو، اپنے ورگا نہ آکھو مان لو، تسا نہیں سی منیا۔ اج ویکھو میرے محبوب دی عزت افزائی کیسی ہوندی ہے بھائی، اج میرے محبوب دا مقام دیکھو، اج میرے مصطفیٰ دا مرتبہ دیکھو کہ ساری کائنات انہاں دیاں ہونٹاں اتے زباناں اتے مورے سکو تے کوئی بولن دی جرت رب دے سامنے نہیں کرتا پیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدے وچ سر رکھاں گا، اللہ جو حمد لکھا کرے گا میں حمد اللہ دی بیان کراں گا، اس تو بعد میرا رب مینوں فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقیاں نوں جو آکھیا ہے کہ چپ رہو پر تانوں تے نہیں نہ سونے آکھے، تانوں تے نہیں آکھیا کہ تسی چپ رہو سونیا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ذرا اپنا سر انور تے اٹھا، ذرا اپنا سر انور تے اٹھا، مدینے دے تاجدارا آئی تے تیری عظمت وکھان دا دینے، اج تیریاں غلاماں نو جنتے پہنچان دا دینے، آئی تیریاں گستاخاں نو جنمے پہنچان دا دینے، تے سونیا سر انور اٹھا تے صحیح کو گلیں ہی کریے، ساریاں میرا آج دی راتی تھوڑیاں کر لیاں نا، نہیں اسا اس دن واسطے بھی رکھیاں نے۔ محبوبہ سر انور اٹھا، کل تسما، سونیا بول، لب کھول، کچھ گل کرنا میرے نال محبوبہ، تسما، سونیا باقی ایک پاسے رہ گئے تیریاں گلاں ساریاں سنیاں جان گیاں، جوم کے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ سل توتا، سونیا تو مانگ، سوال کر جو چاہیے، میں رب دا وعدہ ہے والا سوف یوتیک ربک فترضی، ان قریب اینا دیاں گا سونیا، راضی کر دیاں گا سونیا، مانگ کی مانگنا؟ سل توتا، سونیا تو سوال کر تینوں دیتا جائے گا۔ وشفع، اے اللہ فرما رہا ہے وشفع تشفع، سونیا تسی شفاعت کر دے جاؤ تے میں شفاعت والی قبول کری آؤ نا، مطلب کہ تسی امتی چھڑوائی آؤ تے میں چھڑی آؤ نا، یا اللہ میری امت میری امت میری امت، تے اللہ فرمائے گا پھر جی بڑا امت دا فکر ہے نا تے سونیا پھر جہنم والے پاسے جاؤ، جیڑے تواڈے امتی جہنم وچ نے نا، او جدے دل وچ جو دے دانے جنہ ایمان ہے نا، بخاری مسلم پیش کرنا پیا، جو دے دانے جنہ ایمان جنہ دے دل وچ ہے، سونیا انہاں نو جاؤ باؤں پھڑ کے جنمیوں کڈ کے تے جنت لے آؤ۔ ویکھو مقام محمود دیاں بہارا کڈ لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پین گے تے رب نے کوئی آڑا نہیں دیتا ہونا بھی یار نال لا کے ویکھ لیا جے کنا کنا ایمان ہے، رب کلیا تے نال کو آلہ بھی دے کے کلے نا بھی دل دے نال لا کے چیک کرنا سونیا بھی دودھ وچ پانی کنا پایا نے، او دے واسطے آلہ ہے جدو رکھ دے نے انہوں پتہ نہیں کیڑا میٹر آندے جی، او کو دودھ جو رکھ دے نے پتہ لگدا بھی اینے فیصد پانی اینے فیصد دودھ ہے، لیکن رب نے کو آلہ نہیں دے کے کلیا ہونا، نگاہ مصطفیٰ ہی اس دا آلہ ہے، جدو سرکار نے ویکھنا نا امتی وال یہ دل وچ جو دے دانے جنہ ہے باؤں پھڑنا ہے، چل بھائی جنتے سیدھا جنتے، اچھا جننے جو دے دانے والے ایمان والے ہون گے نا سارے سرکار جنت پہنچا دیں گے، پھر آ کے فرماندے نے میں سر انور سجدے ہی رکھنا، سونیا ہن کی ہویا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، رب فرمائے گا سونیا جاؤ پھر جہنم وال جنہ دے دل وچ رائی دے دانے جنہ ایمان ہے انہوں بھی کڈ لیاؤ، اچھی بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ، جا جدے دل وچ رائی دے دانے جنہ ایمان ہے ان بھی سونیا کڈ لیاؤ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گے نگاہ نبوت نہ ویکھن گے ایدے دل وچ بھی رائی دے دانے جنہ ہے ایدے دل وچ بھی رائی دے دانے آجو بھائی میرے نال جنموں کٹ کے جنتے پہنچا دیں گے پھر آگے سر سجدے محبوبہ ہن کی ہویا ہے یا اللہ تیرا وعدہ نہیں والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ میں دیندیاں ہی جانا جنہ جر راضی نہ ہو گئے سونے ہن کی چاہیے یا اللہ جے میرے امتی بڑے نے جنت وچ رب فرمائے گا جاؤ جنہ دے دل وچ رائی دے دانے نالوں بھی تھوڑا 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 ادنا 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 ایمان ہے انہوں بھی کٹ لے آؤ ہن رائی دا دانا تے آپ ہی ایڈا چھوٹا ہے کہ نظر ہی بڑی مشکل نال آوندا ہے پھر او دے نالوں بھی کٹ 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 جدا ایمان ہے انہوں بھی لے آؤ سرکار انہاں دے دل تے بھی نگاہ مار کے انہاں نوں بھی کٹ کے تے جنت وچ لے آون گے پھر آگے سر سجدے وچ سونیا ہن کی گل ہے یا اللہ گل کی ہے جے میرے امتی کو جے ہے نے رب العالمین دی صدائے دل نماز بلند ہوئے گی ماں زاگ دے کاجل والیا جو آنکھ دے میں اسا موڑنا نہیں جو آنکھ دے میں آہستہ نہیں پڑھنا آخری لمحات نے سینے دا زور لاؤ جو آنکھ دے میں اسا موڑنا نہیں جو آنکھ دے میں جو آنکھ دے میں اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں پڑھ لو ذرا مل کے جو آنکھ دے میں نہیں جو آنکھ دے میں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں ہاں سنیا ان کی گل ہے یا اللہ میرے اجے کچھ امتی جہنم وچ نے ہن سنو توجہ نال جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پے میرا اللہ مینوں فرمائے گا اجے قیامت آئی نہیں قیامت دیاں گلاں گن گن کے ویکھ ویکھ کے میرا سونا پہلاں دس دینے پے اجے قیامت آئی نہیں فرمایا میرا اللہ فرمائے گا اے سونیا سرے انور سجدے چ اٹھا جہنم والے پاسے جا جن نے ایک واری کلمہ پڑھیا ہے اونوں بھی جنموں کڈ کے جنت وچ لے کے آ جا ہائے ہائے جنہیں ایک وری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک وری کہہ لے آئے انہوں جنموں کڑ کے جنتے لے آیا چراغے گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ اسے واسطے آندے نے سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت نہ منگی جنت نہ منگی کی منگی سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر کیوں کہ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ پیر صاحب جنت کیوں نہ منگیے فرمایا اس واسطے کہ جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے
جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے، جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے۔ تے فرماندے نے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ۔ ابھی ٹائم پھر اگلے جی انشاءاللہ۔ پیر جی تساں کی منگے آئے آندنے کی منگنا جی؟ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، پر اوتھے دی گالے جی جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میں اپنے صاحب صدر گرامی